خواتین جو ہے بانجھ پن جو خواتین ہوتی تھی وہاں پہ جاتی تھی، اور باہر کے موسم میں ایک تہوار کے اندر جو اس درخت کی تازہ کونپلیں ہوتی تھی اس کو کھاتی تھی تو ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے۔ خواتین کے جو بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں جس میں ایمنوریا یعنی منسز یا تو آتے ہی نہیں ہیں یا کم آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی ڈاکٹر وقار بھٹا یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہومیوپیتھک کی ایک ایسی دوائی ہے جس کا تعلق خواتین کے بانجھ پن سے ہے۔ مدر ٹنکچر فارم میں یہ خواتین کے بانجھ پن کی سب سے بڑی دوائی ہے۔ اس دوائی کا نام ہے اشوکا۔ اس کا جو مکمل نام ہے وہ جنیشیا اشوکا ہے، اور اس کو سراکا انڈیکا کے نام سے بھی پہچانتے ہیں۔ لفظ جو اشوک ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام بیماریوں کو دور کرنے والا۔ اشوکا کا جو درخت ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ انڈیا کے اندر پایا جاتا ہے، اور پرانے وقتوں میں انڈیا کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اس کو ہر بہار کے موسم میں وہاں پہ بانجھ پن جو خواتین ہوتی تھی وہاں پہ جاتی تھی، اور بہار کے موسم میں ایک تہوار کے اندر جو اس درخت کی تازہ کونپلیں ہوتی تھی اس کو کھاتی تھی تو ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے۔ اسی بنیاد کے اوپر کلکتہ کے ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے اس کو ہومیوپیتھی کی شکل میں انٹروڈیوس کروایا اور پہلی دفعہ اشوکا کا مدر ٹنکچر بنایا۔ اشوکا کا جو ٹنکچر ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا جو موڈ آف ایکشن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ خواتین کے ریپروڈکٹیو سسٹم کے اوپر ہوتا ہے، خاص کر کے بانجھ پن کی وہ عورتیں جن کے اندر یوٹرس کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، یعنی بچہ دانی کے جو مسائل ہوتے ہیں اس حوالے سے اشوکا کے بہت زیادہ اثرات ہیں۔ یہ بیسیکلی خواتین کے جو بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں جس میں ایمنوریا یعنی منسز یا تو آتے ہی نہیں ہیں یا کم آتے ہیں، اس کے علاوہ منسز زیادہ آتے ہیں، منسز ارریگولر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ منسز کئی دن رہتے ہیں، یعنی خواتین کے حوالے سے منسز کی جو تمام بیماریاں ہوتی ہیں ایمنوریا، مینوریجیا، میٹروریجیا یا پینفل جو منسز ہوتے ہیں یعنی ڈسمنوریا کے اندر بھی یہ دوائی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس دوائی کا جو مین اثر ہوتا ہے وہ بیسیکلی یوٹرس کے اندر والی جو لیئر ہوتی ہے جس کو انڈومیٹریم کہتے ہیں اس کے اوپر اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انڈومیٹریم سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ جب خواتین کو منسز آنے ہوتے ہیں تو انڈومیٹریم والی جو لیئر ہوتی ہے اس کے اوپر پہلی تو بات یہ ہے کہ منسز آنے کے بعد جب ایگ ریلیز ہوتا ہے تو خاتون کو حمل ہو جانا چاہیے۔ اگر پریگننسی کا عمل مکمل نہ ہو، یعنی اس خاتون کی اگر فرض کریں شادی نہیں ہوئی، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ منسز ظاہر ہے پریگننسی نہیں ہوگی تو منسز آ جائیں گے، تو انڈومیٹریم کی جو لیئر ہوتی ہے اس کے اوپر جو شیڈنگ ہوتی ہے یعنی بلیڈنگ جو چل پڑتی ہے وہ انڈومیٹریم کا کام ہوتا ہے۔ اب یہ جو دوائی ہوتی ہے اس کا ایک اور فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یوٹرس کے اندر اگر فائبرائڈز ہیں تو اس کے اوپر بھی اس کا بہت اچھا اثر ہے، یعنی فائبرائڈ کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو خواتین کے ہارمونز ہوتے ہیں FSH ہارمون کے اوپر اس کا بہت اثر ہے، LH ہارمون کے اوپر اس کا بہت اثر ہے، ایسٹروجن ہارمون کے اوپر اس کا بہت اثر ہے، اس کے علاوہ پروجسٹران جو ہارمون ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اشوکا کا بہت زیادہ اثر ہے۔ بنیادی طور پہ جو اشوکا دوائی ہوتی ہے یہ منسز کو ریگولیٹ بھی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کا جو پریگننسی کا عمل ہوتا ہے اس کو پریگننسی بھی کراتی ہے، اور اس کے بعد پریگننسی کے جو بعد کے مسائل ہوتے ہیں اس کو بھی کور کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی خاتون کو اگر انڈومیٹریم کی جو بیماری ہوتی ہے انڈومیٹریوسس ہو جاتا ہے تو اس کو بھی اشوکا بہت اچھے طریقے سے ٹھیک کرتی ہے۔
ظاہر ہے جب انڈومیٹریوسس ہوگا تو اس خاتون کے مینسز زیادہ ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مینسز پینفل ہو سکتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انڈومیٹریوسس کی وجہ سے چاکلیٹ سسٹ بھی بن جاتی ہے۔ انڈومیٹریوسس میں یہ ہوتا ہے کہ جو یوٹرس کی اندر والی جو لیئر ہوتی ہے وہاں سے ٹیشو نکل کے یا تو فیلوپین ٹیوب تک پہنچ جاتے ہیں یا اووری تک پہنچ جاتے ہیں، یا پیلوک ایریا جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ ٹیشو چلے جاتے ہیں، اور انڈومیٹریوسس کی وجہ سے ہی ایک سسٹ پیدا ہوتی ہے جس کو چاکلیٹ سسٹ کہتے ہیں۔ لفظ جو چاکلیٹ ہوتا ہے یعنی چاکلیٹ کلر کو ہم کہتے ہیں براؤن کلر۔ مینسز کی جو لیئر ہوتی ہے وہ جب گاڑھی ہو جاتی ہے تو ان ٹیشو سے جو سسٹ بنتی ہے اسی وجہ سے اس کو چاکلیٹ کلر کی وجہ سے چاکلیٹ سسٹ کہا جاتا ہے۔ تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے چاکلیٹ سسٹ کا بھی بہت اچھا علاج ہے۔ اگر آپ پوٹینسی فارم میں کوئی دوائی دیتے ہیں تو وہ تھوجا یا لیکسس 30 میں دے سکتے ہیں، لیکن ٹنکچر فارم میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جو یہ دوائی ہوتی ہے شوکا، اس کا ایک اور افیکٹ خاص یہ ہوتا ہے کہ یہ پری مینسٹرل سنڈروم کے اوپر بہت اچھا کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت کہتی ہے کہ مجھے مینسز سے پہلے سر درد بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص کر کے وہ کہتی ہے کہ مجھے سر درد یا تو لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے یعنی اس سائڈ پہ ہوتا ہے، یا دوسری طور پہ اس سائڈ پہ ہوتا ہے یعنی لیفٹ ہوتا ہے یا رائٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں لیفٹ سائڈ کا سر درد یا رائٹ سائڈ کا درد یعنی مائیگرین کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں اشوکا کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اس کے علاوہ پری مینسٹرل سنڈروم کے حوالے سے خواتین کہتی ہیں کہ مینسز سے پہلے مجھے پیلوک ایریا میں درد شروع ہو جاتا ہے، مجھے ہاضمے کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، مجھے پیٹ کا درد شروع ہو جاتا ہے، مجھے آنکھوں میں مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح کر کے اس کو کانوں کے مسائل ہو سکتے ہیں، یعنی مینسز سے پہلے جو بھی تکالیف ہوتی ہیں وہ ویکنس محسوس کرتی ہے، یعنی اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مینسز آنے والے ہیں۔ پری مینسٹرل سنڈروم کے حوالے سے جتنی بھی علامات ہیں وہ اشوکا کا خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ جب خواتین پری مینوپاز میں جاتی ہیں یا مینوپاز پہ جاتی ہیں تو اس وقت بھی ان کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی اشوکا بہت اچھا فائدہ کرتی ہے۔ بانجھ پن کی اگر ہم بات کریں تو یعنی اگر کوئی دوائی 100% بانجھ پن کو کور کرتی ہے، یعنی ٹنکچر فارم میں جو دوائی بہت زیادہ بانجھ پن کے مسائل کو ٹھیک کرتی ہے وہ یقینی طور پہ اشوکا ہے۔ شوکا بہت خاص دوائی ہے۔ اس میں اگر ہم مزید دیکھتے ہیں تو جب یوٹرس کے اندر انڈومیٹریوسس ہوتا ہے یا اس کے ٹیشو آگے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس کے ساتھ جو حصہ ہوتا ہے وہ این ایس کا ہوتا ہے۔ این ایس کے حوالے سے کیا مسائل ہوتے ہیں کہ ایسی خواتین کو قبض کے ساتھ ساتھ شدید قسم کی خونی بواسیر ہوتی ہے، شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ خونی بواسیر کے حوالے سے بھی اشوکا بہت اچھی دوائی ہے۔ اس کے علاوہ سر درد کی ہم نے بات کی ہے، خواتین کے تمام مینسز کے حوالے سے بات کی ہے، اووری کے مسائل کی بات کی ہے، بانجھ پن کے حوالے سے انڈومیٹریوسس کی بات کی ہے، اس کے علاوہ ہم نے ہیمورائڈ کی بات کی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ درخت چونکہ ایک قیمتی درخت ہے، بانجھ پن کی چونکہ ایک خاص دوائی ہے، اسی وجہ سے یہ جو دوائی بنائی جاتی ہے یہ بیسیکلی اس درخت کی چھال سے بنائی جاتی ہے، یعنی اس کی جو اوپر چھال ہوتی ہے تنے کے اوپر جو اس کا کور ہوتا ہے اس سے یہ دوائی بنائی جاتی ہے۔ اور اللہ پاک نے اس درخت کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے اندر جو فائٹو کیمیکلز پائے جاتے ہیں ان کا فنکشن کیا ہے کہ یہ جو دوائی ہے یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی فنگس ہے، اینٹی کینسر ہے یہ دوائی۔ اس کے علاوہ یہ جو دوائی ہے یہ اینٹی وائرل ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے۔ ایک اور اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جو پیراسائٹ ہوتے ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں مختلف قسم کے، ان سے بھی یہ جو اس کے اندر خاصیت ہوتی ہے یہ اس کو بچاتی ہے۔ تو اس کے اندر جو فائٹو کیمیکلز پائے جاتے ہیں وہ بہت غیر قسم کے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ یوٹرس کے کینسر میں بھی استعمال کی جاتی ہے،
خاص کر کے جب انڈومیٹریوسس ہوتا ہے تو انڈومیٹریوسس کے کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 10% چانس ہوتے ہیں کہ شاید ایسی خواتین کو کینسر کا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ اشوکا جو دوائی ہوتی ہے اس میں لیکوریا کے اوپر بھی اس کا بہت اچھا اثر ہے۔ خواتین کے لیکوریا کے کیسز میں بھی اشوکا بہت اچھا فائدہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم انڈومیٹریوسس کی بات کرتے ہیں تو بہترین پریگننسی کے لیے جو اس کی جو تھکنیس ہوتی ہے، انڈومیٹریم جو تھکنیس ہوتی ہے وہ تقریباً 10 کے لگ بھگ ہو تو بہترین جو ہے کنسیو کرنے کا عمل ہو سکتا ہے، یعنی اس میں خاتون بہترین جو ہے حاملہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا سائز ہوتا ہے انڈومیٹریوسس کا، انڈومیٹریم کی جو لیئر ہوتی ہے یہ کم سے کم 5 سے لے کے 14 کے دوران یہ ہونا چاہیے۔ اس سے اگر زیادہ ہوگا تو پھر بھی مسائل ہوں گے۔ ظاہر ہے اگر تھکنیس زیادہ ہوگی تو پینفل مینسز ہوں گے یا مینسز آتے نہیں ہیں یا مینسز بہت زیادہ آئیں گے، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں ایک ایک نقطے کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ ہمارے پاس اکثر خواتین آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری جو ہے نا تھکنیس زیادہ ہے، فلانا ہے، اس طرح کے مسائل وہ خود ہی بتا رہی ہوتی ہیں، تو کوئی ایسی دوائی دیں کہ یہ جو انڈومیٹریم کی جو یعنی یوٹرس کے اندر جو تھکنیس ہے یہ نارمل ہو جائے۔ یہ نارمل نہیں ہے۔ پری مینسٹرل سنڈروم کے حوالے سے خواتین میں جو اور باقی مسائل ہوتے ہیں اس میں آنکھوں کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ اس کو فوٹوفوبیا ہو جاتا ہے، یعنی روشنی سے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، دھوپ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ڈپریشن کی بھی ایک بہت بڑی دوائی ہے۔ جو اشوکا کی خاتون ہوتی ہے وہ ہر وقت یہ سوچتی رہتی ہے کہ میرا بچہ کب ہو جائے، اللہ کرے میرا بچہ جلدی ہو جائے، تو وہ بچے کو سوچ سوچ کے ڈپریشن کا شکار ہوتی رہتی ہے۔ ویسے جنون کی حد تک اگر بچے کی خواہش ہو تو اس میں ایسڈ اگزالک کی بھی ایک آدھ ڈوز دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک نقطہ اور اس کے اندر یہ ہے کہ نیند اس خاتون کو نہیں آتی۔ ظاہر ہے اس کا جو ہارمون لیول ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ اگر ہم اشوکا کی خاتون کی بات کریں تو اس میں جو سیکسول ڈیزائر ہوتی ہے اس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ میں ٹنکچر فارم کی بات کر رہا ہوں۔ اگر پوٹینسی میں ہم بات کریں گے خواہش کے حوالے سے تو سیپیا بڑی دوائی ہے، یعنی علاج کرتے ہوئے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میازمیٹک تھیوری کے حوالے سے بڑی دوائی کون سی ہے، بایو کیمک کے حوالے سے بڑی دوائی کون سی ہے، ٹنکچر فارم میں بڑی دوائی کون سی ہے، یا باقی پوٹینسی کے حوالے سے بڑی دوائی کون سی ہے، منرل کے حوالے سے دوائی کون سی ہے، اینیمل کنگڈم کے حوالے سے دوائی کون سی ہے، پلانٹ کنگڈم کے حوالے سے بڑی دوائی کون سی ہے۔ تو آج چونکہ بات ہو رہی ہے اشوکا کی، اشوکا جو دوائی ہے یہ مدر ٹنکچر کے حوالے سے بانجھ پن کی ایک بہت بڑی دوائی ہے۔ خواہش کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ اگر کسی خاتون کو بانجھ پن کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو سیکس کی جو ڈیزائر ہے وہ کم ہے تو اس میں بھی اشوکا بہت اچھا فائدہ کرتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو نوجوان بچیاں ہوتی ہیں ان کو اشوکا جو ہے وہ کم سے کم ڈوز دیں، یعنی 5 قطروں سے زیادہ نہ دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان بچیوں کے اندر خواہش بڑھ جائے اور کچھ اور مسائل نہ کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح کر کے اگر نوجوان بچیوں کی یا جو پرائمری مینوریا ہوتا ہے اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس میں بھی اشوکا بہت اچھا کام کرتی ہے، چونکہ اشوکا کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ پچوٹری کے اوپر بھی ہے، اس کے علاوہ تھائرائڈ کے اوپر بھی اس کا بہت اثر ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ اشوکا کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کو ہائپو تھائرائڈزم کے مسائل ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو ایف ایس ایچ بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کر کے اگر ہم اس کو مختصر بات کرتے ہیں کہ ایک خلاصے کی صورت میں تو اشوکا جو دوائی ہوتی ہے وہ بانجھ پن کی دوائی ہے، یوٹرس کے مسائل کی دوائی ہے، مینسز کی تمام خرابیوں کی دوائی ہے، بواسیر کی دوائی ہے، سر درد کی دوائی ہے،
اسی طرح کر کے پری مینسٹرل سنڈروم کی دوائی ہے، اسی طرح کر کے پرائمری جو منوریا ہوتا ہے اس کی دوائی ہے، اس کے علاوہ چاکلیٹ سسٹ کی دوائی ہے۔ تو بانجھ پن کی یہ ایک بہت قیمتی دوائی ہے۔ آپ ہر کیس کے اندر خواتین کو بانجھ پن کے حوالے سے اشوکا بغیر علامات کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔